الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے نسبانہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی محترم مکرم حضرت علامہ مولانا جناب حافظ محمد اشرف سلطانی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ خطیب و امام جامع مسجد حاضر میرے نہایت ہی مخلص اور شفیق دوست ساتھی جناب حضرت علامہ مولانا محمد دانش نورانی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور آپ تمام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آج اس مسجد میں اور آپ لوگوں کے اس محلہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے سے ورنہ میرا اور آپ کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی خونی تعلق نہیں ہے. میں ایک اور شہر کا رہنے والا ہوں، آپ ایک اور شہر کے رہنے والے، لیکن واسطہ کیا ہے؟ واسطہ ایک ہے، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں،
جس نبی سے محبت آپ کرتے ہیں اسی نبی سے محبت میں کرتا ہوں، جس نبی کا عشق آپ کے دل کے اندر موجود ہے اسی نبی کے عشق کی ایک کرن میرے دل میں بھی موجود ہے، بس وہی محبتیں ہیں جو ہمیں ایک ساتھ اکٹھا کر دیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی محبتیں ہیں جو ہمیں اکٹھا کر دیا کرتی ہے۔ تو آج یہ الحمدللہ آپ لوگوں سے چوتھی مرتبہ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس مقام پر چوتھی مرتبہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن کافی سارے دوستوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے۔ بات کرنی تھی ہمیں آج عشق و محبت کی۔ میں تقریباً پچھلے 3 روز سے سوچ رہا تھا کیا کروں، کتابیں بھی اٹھائی، کتابیں پڑھی بھی، دیکھتا رہا، مضمون بڑا طویل ہے، 3 کلام ہیں، 3 کلاموں کی تشریح کرنی ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا۔ عقل والوں کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا میں آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ توجہ رکھیے گا، بہت خوبصورت بات ہے اگرچہ ابتدائی باتیں لیکن بہت خوبصورت ہے۔ عقل والوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقل والوں کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقل والے کوئی کلام کرے، عقل والے کسی فن پر تحریر کرے، عقل والے کسی فن کے بارے میں کچھ کہیں، تو عقل والوں کی باتوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، عشق والے بولے لکھے کبھی ان کے قول و فعل میں اختلاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل والوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس عاشق کا بھی محبوب ایک ہے تو اس عاشق کا بھی محبوب ایک ہے۔ کوئی پاکستان کی زمین پر رہ کر اگر عشق کرتا ہے تو اس کے محبوب بھی گنبد خضرا کے مکی ہے، اور اگر کوئی پاکستان سے باہر رہ کر گنبد خضرا کا عشق، گنبد خضرا کے مکی کا عشق اپنے دل میں رکھ لیتا ہے تو رب جلال محبوب کے واسطے سے ان دونوں کے اختلاف کو ختم فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس محبوب کے اشتراک کی وجہ سے، محبت کے اشتراک کی وجہ سے ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، کلام 3 ہیں، ان تینوں کلاموں کو میں نے پڑھ لیا، ان تینوں کلاموں کو میں نے دیکھ لیا، تو جب ان کو پڑھتے ہیں تو جو پیر مہر علی شاہ کی زبان ہے وہی زبان مجھے تاجدار بریلی کی بھی نظر آتی ہے، اور جو موقف ان دونوں عاشقوں کا ہے، جب مولانا عبد الرحمن جامی کو دیکھتے ہیں تو ان کے کلام میں بھی ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ وہ بھی محبت کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی محبت کی بات نظر ہے، وہ بھی عشق کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی عشق کی بات کر رہے ہیں، اور جب ان کے عشق کے معاملے کو دیکھا جائے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، کوئی علیحدہ بات نظر نہیں آتی، بلکہ سب کا مطلب و مقصود ایک ہی نظر آیا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محبوب ایک ہے، مطلوب ایک ہے۔ اور عزیز سامعین کرام، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام لوگ، بڑے خوش وقت ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر اس محفل میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ علماء کرام کی مجلس سے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا یشقا جلیسہم، شاقیہ یشقا سے پڑھیں گے تو یشقا پڑھیں گے، شقا یشقی ہے تو پھر اس کو یشقی پڑھا جائے گا، دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ لا یشقا جلیسہم یا لا یشقی جلیسہم، کیا معنی؟ یہ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو اس قسم کی محفلوں میں آ جاتے ہیں، جو اس قسم کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، جو اس قسم کے پروگراموں میں آ جایا کرتے ہیں، لا یشقا جلیسہم، جب آئے تھے تو خالی دامن آئے تھے، جب لوٹ کر جاتے ہیں رب ان کے خالی دامنوں کو مرادوں سے مکمل فرما دیا کرتا ہے۔ لا یشقا جلیسہم، ان مجلسوں میں بیٹھنے والے وہ بدبخت نہیں ہوا کرتے، ان مجلسوں میں آنے والے وہ شقی نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان مجلسوں کے اندر جو آ جاتے ہیں اللہ ان کی شقاوتوں کو سعادتوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں آنے والے اگر ان کے وقت خوابیدہ ہیں، اگر ان کے وقت سوئے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے وقت کو بیدار فرما دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وقت کو بیدار فرما دیا کرتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، موضوع پہ آنے سے پہلے میں چند اشعار سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے بھائی نے ابھی کہا، تو ہمارے نقیب محفل ہے،
سکھ مترانی بدیری ہے، مجھے انہوں نے حکم فرمایا کہ اس کو لکھ کر انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آپ لکھنا پڑھیں. تو انہوں نے مجھے امام صاحب نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ بھائی یہ کلام جو ہے لکھ کر لاؤ. تو عزیز صاحب نے کہا میں نے اس سے گزارش کی کہ میں صرف لکھ کر نہیں لاؤں گا بلکہ پیر صاحب کی سیرت پر پوری کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے بحر منیر. یہ صرف آپ کی کوئی وہ نہیں، ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کا وہ مناقب اور منظور کلمات کا مجموعہ ہے. نہیں، یہ منظور کلمات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے مکمل سوانح عمری ہے. آپ کی پوری سیرت پر کتاب لکھی ہوئی ہے. تو میں نے حضرت کی بارگاہ میں ایسی پیش فرما دی تھی، لیکن ہمارے بھائی جو ہیں دانش بھائی انہوں نے کہا نہیں، آپ جو ہے سب کے سامنے اس کو پیش کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اخلاص کی دولت کا فرمائے، اس صدیق کی عبادت کو قبول فرمائے. عزیز سامعین کرام، محبت کے ساتھ چند اشعار اپنے ایمان کو تازگی دینے کے لیے، فرحت بخشنے کے لیے میں چند اشعار جو ہے اس کلام کو پڑھ رہا ہوں. محبت کے ساتھ پڑھنے کے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ مترانی بدیری کیوں دن کی اداس دھنیری اج سکھ مترانی بدیری کیوں دن کی اداس دھنیری کیوں دل ری اداس دھنیری لونو وچ شوق چنگیری لونو وچ شوق چنگیری اج تیرا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چندر بدر شاشانی مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمکے لال رانی مت چمکے لال کالی زلف پہ ابر مستانی کالی زلف پہ ابر مستانی افغانیہ کی خدمت بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج ڈوبے جانا جانا کے جانے جہانا جانا کے جانے جہانا سچ آقا تیرا گدی میں شانہ سچ آقا تیرا گدی میں شانہ جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، آج حقیقت ہے کہ پچھلے 3 دن سے جو ہے طبیعت خراب ہے اور ابھی بھی ٹیبلٹ کھا کر ہم دانش میں موجود تھے، تو آپ لوگوں کی محبت رہے گی، آپ لوگوں کا ذوق رہے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ وقت تک چلتا رہوں گا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ذوق سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کلام لکھا، میں بات کر رہا تھا کہ بات کیا کرنی ہے، میں نے لکھا بہت کچھ ہے، میں نے لکھا بہت کچھ ہے، بہت کچھ ترتیب دیا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن اگر عقل کے تحت چلیں گے تو ترتیب کے ساتھ چلیں گے، عقل کے تحت چلیں گے تو عقل کہے گی یوں کرو تو یوں کریں گے، عقل کہے گی یوں نہ کرو تو یوں نہ کریں گے، لیکن ہم نے تو عقل کی بات نہیں کرنی، ہم نے تو عقل کی بات نہیں کرنی، ہم نے تو عشق و محبت کی بات کرنی، تو آج ترتیب کی کوئی بات نہیں ہوگی، لکھا ہوا بہت کچھ ہے، جو دل میں آئے گا، جو عشق کہے گا بولنا ہے بولیں گے، جو عشق کہے گا سنتا ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ۔ ترتیب کے اندر بات کرتا چلو، یہ عشق کیا چیز ہوتی ہے، تو لاسٹ ٹائم میں آپ کو جملہ لے کر گیا تھا کہ محبت ہے، آج کل اینڈرائڈ موبائل ہیں، ایپس ہیں، ہر آنے والے دنوں کے بعد ایک چیز کا نیا ورژن آتا ہے، لیٹسٹ ورژن آتا ہے، ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی ہے محبت کی، تو محبت کا جو لیٹسٹ ورژن ہے، محبت کا جو لیٹسٹ ورژن ہے، اگر محبت کو اپ گریڈ کر دو تو وہ محبت نہیں رہتی، وہ عشق بن جاتا ہے۔ محبت اگر اپ گریڈ ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے، بولے عشق بن جاتا ہے۔ اب یہ عشق و محبت کیا چیز ہے، کیا یہ بلا وجہ ہے، کیا یہ بے وجہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے میں نے کلام پڑھا، آپ لوگوں کے چہروں کے بدلنے والے رنگ کو بھی میں دیکھ رہا تھا، کچھ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو بھی میں دیکھ رہا تھا، باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے کانوں نے یہ ذکر سنا، بتائیے یہ سننے کی عبادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ کانوں سے آپ نے سنا تو سننے کے بعد وہ میسج گیا، یہ کانوں کی عبادت ہوئی۔ آپ کو عقل نے میسج دیا کہ بھائی جہاں پر پنجابی کلام آ جاتا ہے، مشکل ورڈز آ جاتے ہیں، وہاں پر آپ میرا ساتھ نہیں دے پاتے تھے، لیکن سبحان اللہ کا لفظ ایسا ہے جو آپ لوگ کہہ سکتے تھے، آپ میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے، ایسے ہی تھا نا، آپ میرے ساتھ پڑھنا شروع کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو عقل نے میسج دیا کہ یہاں پر زبان سے عبادت کر سکتے ہو، زبان سے عبادت کرو، ٹھیک ہے، بات سمجھتے جائیے گا۔ کانوں نے سنا، کان کی عبادت ہوئی، زبان نے پڑھا، زبان کی عبادت ہوئی۔ ایک عبادت ہوتی ہے سن کر، ایک عبادت ہوتی ہے کہہ کر، تو سننے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، کہنے کا تعلق بھی بولیے کس کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، کہنے کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے، سننے کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے کچھ پانی کے قطرے باہر آ رہے تھے، میں نے یہ آپ بھائیوں میں سے کچھ بھائیوں کو دیکھ لیا کہ ان بھائیوں کی آنکھوں میں سے پانی کے قطرے باہر آ رہے تھے، تو میں پوچھوں گا یہ پانی کے قطرے کیا ہے؟ یہ آنکھوں سے نکلنے والا پانی کس لیے ہے؟ یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کس کے لیے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ بولیے یہ کس نے کہا؟ تو عزیز سامعین کرام، سن کر بھی انسان عبادت کرتا ہے، کہہ اور بول کر بھی عبادت کرتا ہے، اور محبت کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، عشق کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، بس وہ محبت آ جائے تو محبت کو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو دل کا غبار نکلنے کے لیے وہ آنسو کے ذریعے اپنا اظہار کر دیا کرتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، بول کر کوئی بول کر اظہار کرتا ہے، کوئی ذکر یار کو سن کر اپنی تڑپ کو مٹا دیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار سن کر بھی دل نہیں بھرتا، کبھی کبھار بول کر بھی دل نہیں بھرتا۔ کیا کریں؟ بولنے سے بھی دل نہیں بھر رہا ہے، سننے سے بھی دل نہیں بھر رہا ہے، کیا کریں؟ تو عشق کہتا ہے تھوڑا سا رو لو، تھوڑا سا آنکھوں سے پانی بہا لو، رب ذوالجلال کچھ نہ کچھ اس طرف کے اندر کمی عطا فرما دیا کرے گا، کچھ نہ کچھ کمی عطا فرما دیا کرے گا۔ تو قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں،
نے کہا تھا بہت سارے چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن الحمدللہ چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سب چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو عزیز سامعین کرام قبلہ عالم تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آج اچھا میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں محبت کیا ہے، یہ عشق کیا ہے. تو میں نے آپ کو ایک جملہ دے دیا کہ محبت اور عشق کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بھی عمل ہے. بولیے کیا ہے؟ یہ بھی ایک عمل ہے. جس طرح نماز پڑھنا ایک عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ایک عمل ہے، روزہ رکھنا ایک عمل ہے، ذکر کرنا ایک عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرنا یہ ایک عمل ہے، حج کرنا ایک عمل ہے. ان اعمال کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، ان اعمال کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، ان اعمال کا تعلق فہم و فراست و عقل کے ساتھ ہے. لیکن محبت و عشق ایک ایسا عمل ہے، محبت و عشق ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا عبادت ظاہری ابدان کے ساتھ نہیں ہے، ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اس کا تعلق بولیے کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے. تو قبلہ عالم تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج کا معنی ہوتا ہے آج. پھر کہتے ہیں سکھ کہتے ہیں اداسی کو، سکھ کہتے ہیں یاد کو، سکھ کہتے ہیں کسی کی تڑپ کو کہ کسی کی یاد آ رہی ہو، کسی کی یاد اداس کر رہی ہو، کسی کی یاد دل کے اندر تڑپ پیدا کر رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سکھ. اور آگے بڑا خوبصورت لفظ آ رہا ہے، میٹھا لفظ آ رہا ہے مترا. آگے بولا مترا کا معنی کیا ہے؟ عزیز دوستو مترا بولتے ہیں محبوب. سبحان اللہ. مترا کس کو بولتے ہیں؟ بولیے محبوب کو بولتے ہیں. ودھیری کہتے ہیں لفظی طور پر تو کالی کھٹا کو ودھیری کہا جاتا ہے اور ایک کا مطلب ہے. تو آج سکھ مترانی ودھیری ہے، آج سکھ مترانی ودھیری ہے. کیا بات ہے کہ آج دل پر محبوب کی یاد کی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے. آج دل پر محبوب کی یاد کی کالی گھٹا نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. یعنی دل جو ہے محبوب کی یاد میں مچل رہا ہے، محبوب کی یاد میں اداس ہو رہا ہے. آگے فرماتے ہیں آج سکھ مترانی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. دلڑی بولتے ہیں دل کو، دلڑی اداس گھنیری ہے. اس دل کے اوپر اداسی کی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے. لو وچ شوق چگیری ہے. لو یہ ہمارا ایک مسام جو ایک خلیہ ہے جس کو سینس کہتے ہیں، اور اگر آسان لفظوں میں کہوں تو جس کو رونگٹا کہتے ہیں. رونگٹا لو وچ شوق چگیری ہے کہ جسم کے ایک رونگٹے کے اندر، جسم کے ایک خلیہ کے اندر عشق کی آگ کی چنگاریاں ہو رہی ہیں. اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لائیاں، نینا دو آنکھوں کو بولتے ہیں. تو فرمایا اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اس عشق کی آگ کا اظہار کیسے کروں، اس عشق کی جو جلن ہے، یہ جو عشق کی تڑپ ہے، اس تڑپ کا اظہار کیسے کروں. عزیز سامعین کرام، میں اور آپ اس عشق کی آگ کو محسوس نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس عشق کی آگ کی جلن کو محسوس نہیں کر سکتے. عشق کی آگ کی جلن کیا ہوتی ہے وہ عاشق ہی بتائیں گے. کہ ابھی سیدنا پیر مہر علی شاہ چھوٹی عمر کے اندر ہے، ابھی شعور کے اعتبار سے، ظاہری عمر کے اعتبار سے بھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہیں. قد اتنا چھوٹا ہے کہ دروازے کی کنڈی تک بھی نہیں جاتا ہے. کہتے ہیں پتھر رکھ کر رات کو جب سو جاتے ہیں، تاریکی چھا جاتی ہے، ہر کوئی اپنا چراغ بند کر کے اپنے بستروں میں چلا جاتا ہے. لیکن پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر عشق کی آگ مزید تیز ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. سردی کی سخت راتیں ہیں. ابھی میں آ رہا تھا دانش بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر، سردی لگ رہی تھی، ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. اس سردی کے عالم میں کوئی مجھے آپ کو کہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو تو ہم 3 مرتبہ سوچیں گے. اتنا ٹھنڈا پانی، اتنی سردی کا موسم، کیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، کیسے ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے. لیکن اتنی سردی کے عالم کے اندر بھی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ ابھی تو چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن اتنا مقام ہے، اتنا قد ہے کہ دروازے کی کنڈی تک ہاتھ بھی نہیں جاتا ہے. کہتے ہیں پتھر رکھ کے اوپر چڑھتا ہوں، دروازے کی کنڈی کو کھولتا ہوں اور سخت سردی کی راتوں کے اندر نہر کے کنارے چلے جاتا ہوں. سردی کا عالم یہ ہے کہ سردی کی
یہ ہے وہ عشق کی آگ کہ رات سردی کی سخت راتوں کے اندر نہر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر برف کے ٹکڑے اپنے سینے پر لگاتے ہیں کہ وہ دل کی جلن جو ہے وہ کم ہو جائے۔ حضرت سیدتنا زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کے بڑھاپے کے باوجود بھی ان کی محبت کا عالم پوچھا کہ کیا آج بھی تیرے دل کے اندر محبت موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے یوسف علیہ السلام آپ میرے دل کے اندر موجود اس عشق کی گھڑی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ زلیخا نے ایک آہ نکالی، ان کے ہاتھ کے اندر جو لکڑی تھی اس گھڑی کی وجہ سے وہ لکڑی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ عشق کی گرمی ہے، وہ عشق کی آگ ہے جو ان کے دل کے اندر تھی، جو ان کے دل کے اندر موجود تھی۔ تو وہ تو مجازی عشق ہے، یہ حقیقی عشق ہے۔ تو اگر مجازی عشق کا یہ عالم ہو تو حقیقی عشق کا مشکل کا عالم ہوگا، حقیقی عشق کا مقام ہوگا۔ تو حدیث سامعین کرام رب الجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان عاشقوں کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے۔ خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے۔ رب الجلال فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ یہ بات تو ان عیسائیوں کے متعلق نازل ہے، یہ بات تو ان عیسائیوں کے متعلق ہو رہی ہے، لیکن اصول قیامت تک آنے والے عاشقوں کے لیے ہے۔ رب الجلال فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رب الجلال نے اپنے رسول پر نازل فرما دیا ہے، جب یہ اس کو سنتے ہیں جو رب نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا رسول پر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن۔ بولیے کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں جب اے حبیب جب یہ لوگ آپ پر نازل ہوئی تھی کتاب کو سنتے ہیں، یہ کتاب ان کے کانوں کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے، اس کتاب کا اثر ان کے دلوں پر ایسا ہوتا ہے، اس کتاب کی محبت ان کے دلوں میں اتنا اتر جاتی ہے کہ اس محبت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ قرآن کی محبت ان کی آنکھوں سے چھلک پڑتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا کرتے ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے رب الجلال فرما رہا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے حبیب یہ جہاں کہیں بھی ہو جب قرآن کو سن کر روتے ہیں آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بات نہیں سمجھی آپ کو؟ مجھے بتائیے 7واں سپارہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا ہے اور 7ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر کیا حیدرآباد کے مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے؟ بولو، کیا کراچی کے مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے؟ کیا پاکستان کے؟ نہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، جب انہوں نے سنا، کس نے سنا؟ چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ ایشیا کا ہو، چاہے وہ یورپ کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، دنیا کے کسی کونے اور خطے کا کیوں نہ ہو، رب فرما رہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کہ رسول پر نازل ہوا ہے، اور رسول پر نازل ہونے والی چیز قرآن ہے، لہٰذا میں معنی کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ رب فرما رہے جب وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، قرآن ان کے دل میں اترتا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ اے حبیب آپ مدینے میں رہ کر زمین کے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی قرآن کو سن کر رونے والا رو رہا ہو، آپ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ حاضر و ناظر کا معاملہ حل ہو گیا، سمجھ رہے آپ بات؟ یہ حاضر و ناظر کس کو بولتے ہیں؟ اسی کو تو بولتے ہیں حاضر و ناظر۔ حضور علیہ السلام گنبد خضرا کے مکی مدینے میں رہ کر کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ہو، رب نے نہ وقت کی قید لگائی ہے، نہ جگہ کی قید لگائی ہے، نہ کسی شخص کی قید لگائی ہے، کوئی کہاں ہو کس وقت ہو، لیکن کہیں پر بیٹھا ہوا رو رہا ہو، حضور صرف اس کا چہرہ نہیں دیکھتے، اس کی آنکھوں کے آنسوں کا بھی مشاہدہ فرما لیا، اس کی آنکھوں کے آنسوں کا بھی مشاہدہ فرما لیا کرتے ہیں۔ اور رب الجلال ان عاشقوں کی ایک اور کیفیت بیان فرما رہا ہے، میں اسی عاشقوں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں۔ پیر مہر شاہ صاحب نے کہا آج آنکھوں سے آنسو کی نکل رہے ہیں، آج اداسی کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ رب الجلال فرما رہا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کے 10 بج رہے،
ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کی گھروٹوں نے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے بہنوں نے اپنے نرم و گرم اور ملائم